بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنے بایو 101 کا لیکچر نمبر ہم لوگ 22 کرتے ہیں. لیکچر نمبر 22 میں ہم ٹاپک نمبر 58 سے 60 تک کریں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا جو لیکچر نمبر 23 ہوگا اس میں ہم لوگ ٹاپک نمبر 61 سے 64 تک کریں گے اور ہمارا مڈ ٹرم کا جو سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہم لوگ اپنے آج کے لیکچر میں ہم لوگ ٹاپک نمبر 58 سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. امیونٹی کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے. آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے, چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے. جن لوگوں نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا 63% میری آڈینس ماشاءاللہ سے ایسی ہے کہ جو لیکچرز ویو کرتے ہیں لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ پلیز سبسکرائب کر دیں بھائی, آپ کا کیا جانا ہے. ٹھیک ہے, تو باقی میرے لیے دعا آپ لوگ ضرور کیجیے گا. اچھا, ہم لوگ چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف. امیونٹی کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں. امیونٹی کو آپ لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ڈیزیز, کسی بھی انفیکشن کے خلاف پروٹیکشن کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں امیونٹی. ٹھیک ہے, یہ لیس اسپیسیفک بھی ہوتی ہے اور مور اسپیسیفک کمپوننٹ بھی ہوتے ہیں. امیونٹی کے دو طرح کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. جو لیس اسپیسیفک کمپوننٹ ہوتا ہے نا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انیٹ امیونٹی. ٹھیک ہے, یہ اپنے پاس یاد رکھنی ہے, یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے. لیس اسپیسیفک کون سی ہوتی ہے؟ انیٹ امیونٹی ہوتی ہے, اور یہ فرسٹ لائن ڈیفense میکانزم ہوتا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے انسان کے اندر نیچرلی یہ جو پائی جاتی ہے نا, وہ ڈیفenس میکانزم جو سب سے پہلے کام کرتا ہے جب بھی کوئی انفیکشن ہوتا ہے, تو وہ یہی لیس اسپیسیفک اور یہ انیٹ امیونٹی ہی ہوتی ہے. ایک دوسری امیونٹی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے اڈیپٹیو امیونٹی, اور یہ اسپیسیفک ہوتی ہے. یہ does not come into play until there is antigenic challenge to the organism. یہ تب تک کام نہیں کرتی, تب تک نہیں بنتی جب تک انسان کے اندر کوئی اینٹیجن نہیں آ جاتی. اینٹیجن کا مطلب ہوتا ہے وہ والی چیزیں جو کہ آپ کے اندر ڈیزیزز کو کاز کرتی ہیں, وہ ہوتی ہیں اینٹیجن. ٹھیک ہے, تو دیکھیں انسان کے اندر ایک ڈیفenس میکانزم جو اینٹیجن نہ بھی آئے تب بھی پایا جاتا ہے, وہ ہوتا ہے انیٹ امیونٹی. لیس اسپیسیفک ہوتی ہے, لیکن جب کوئی اینٹیجن آتا ہے نا, تو اس وقت ہماری باڈی کے اندر اس اینٹیجن سے لڑنے کے خلاف ایک اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ہمارا امیون سسٹم ان کو پیدا کرتا ہے. تو وہ جو اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں نا, وہ پھر آپ کی تھرو آؤٹ دا لائف کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر باڈی کے اندر وہ رہتی ہیں, اور ویسا ہی اینٹیجن جو پہلے آیا تھا اور اس اینٹی باڈی نے جس اینٹیجن کو ڈسٹروائے کیا تھا, اسی طرح کا جب بھی اینٹیجن آپ کی باڈی کے اندر آئے گا تو اس کے خلاف وہ لڑے گی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ والی امیونٹی جو آپ کے اندر تب سیٹ ہوتی ہے جب اینٹیجن آتا ہے اور وہ اس کے خلاف لڑتی ہے, تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اڈیپٹیو امیونٹی, اور یہ اسپیسیفک کمپوننٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اب تھوڑا سا یہاں پہ ایک ڈائیگرام کے تھرو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو امیونٹی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو امیونٹی ہے, اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اڈیپٹیو امیونٹی اور ایک ہوتی ہے انیٹ امیونٹی. ٹھیک ہے, جو انیٹ امیونٹی ہے نا, یہ تو ہوتی ہی نیچرل ہے, اس کو ہم لوگ آرٹیفیشل نیچرل میں ہم لوگ اس کو کیٹیگرائز نہیں کرتے. جو اڈیپٹیو امیونٹی ہوتی ہے نا, یہ نیچرل بھی ہوتی ہے اور یہ آرٹیفیشل بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو نیچرل ہوتی ہے نا, وہ دو طرح سے ہوتی ہے. نیچرل کیسے ہوتی ہے؟ پیسو ہوگی یا ایکٹیو ہوگی. پیسو کا مطلب یہ ہوگا, دیکھیں ہم نے پڑھا ہے نا کہ اڈیپٹیو امیونٹی وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی باڈی میں کوئی اینٹیجن آتا ہے, کوئی وائرس, کوئی بیکٹیریا آئے گا, تو اس کے بعد وہ بنتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اگر تو نیچرل ہے, یعنی کہ نیچرل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اینٹیجن آئے گا تب بنے گی, تو اس میں بھی نیچرل میں بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیسو, یعنی کہ آپ کی جو ماما ہیں جب وہ پریگننسی میں تھیں, تو اس وقت اگر ان کو کسی کوئی اینٹیجن ان کی باڈی میں آئی, تو اس وقت ان کی وہ جو اڈیپٹیو امیونٹی بنی, اینٹی باڈیز بنی, تو وہی اینٹی باڈیز پھر بچے میں آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم لوگ پیسو نیچرل امیونٹی کہتے ہیں, جو کہ ماں کی طرف سے آئے گی. دوسری اڈیپٹیو جو ہوتی ہے نا, وہ نیچرل, اس میں دوسری ٹائپ ہوتی ہے ایکٹیو کی. ایکٹیو کا مطلب یہ ہوگا کہ قدرتی طور پہ آپ کوئی اینٹیجن آپ کی باڈی کے اندر آئے گی, تو آپ کے اندر وہ جو امیونٹی خود بخود بن جائے گی نا. ٹھیک ہے, اینٹی باڈیز بن جائیں گی اور وہی تھرو آؤٹ دا لائف بیماریوں کے خلاف لڑیں گی, تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ ایکٹیو کہیں گے. ٹھیک ہے, وہ پیسو نہیں ہوگی, وہ ایکٹیو ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ خود ایکٹیو ہوئی آپ کی باڈی کے اندر, کسی سے نہیں ملی آپ کو. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں آرٹیفیشل میتھڈ, یعنی کہ اڈیپٹیو امیونٹی جو ہوتی ہے آرٹیفیشل میتھڈ سے بھی آپ کی باڈی میں انٹروڈیوس ہوتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے؟ یا ایک تو یہ ہے کہ پیسو طریقے سے ہوگی. پیسو طریقے سے ایسے ہوگی کہ اینٹی باڈیز جو ہے نا, وہ ٹرانسفر کرائی جائیں گی آپ کی باڈی کے اندر. ٹھیک ہے, یعنی کہ انجیکشن کے تھرو جو اینٹی باڈی ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی میں انسرٹ کی جائے گی, اور وہی اینٹی باڈیز جو ہے نا پھر آپ کی باڈی میں رہیں گی اور بیماریوں کے خلاف جو ہے نا وہ لڑیں گی. کچھ ایسا بھی طریقہ ہوتا ہے آرٹیفیشل کا, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکٹیو. یعنی کہ ایکٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی باڈی میں آرٹیفیشل طریقے سے بنایا جائے گا جو ہوتی ہے نا اینٹی باڈیز, اڈیپٹیو امیونٹی, وہ بنائی جائے گی. وہ کیسے؟
وہ ایسے کرتے ہیں کہ جو ویسے تو ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی باڈی میں کوئی وائرس کوئی انجیکشن کوئی اینٹیجن جب آتا ہے تبھی وہ بنتی ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایکٹیو کی. ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں بننی چاہیے لیکن آرٹیفیشل طریقے سے بننی چاہیے. تو وہ کیسے ہوں گی کہ کوئی ایسا وائرس کوئی ایسا جو ہے نا وہ اینٹیجن جس کی جو مطلب لیس وائرلنٹ ہوگا, جو آپ کو ڈیمیج بہت تھوڑا سا کرے گا, وہ آپ کی باڈی کے اندر انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. انٹروڈیوس کروانے کے بعد تھوڑا سا آپ لوگوں کو انفیکشن ہوگا, لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اڈیپٹیو امیونٹی ہے نا وہ پھر سیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے امیونائزیشن, یعنی کہ ایکٹیو جو ہے نا ایکٹیو طریقے سے آپ کے اندر آرٹیفیشل اڈیپٹیو امیونٹی ایسے انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے. یہ بات آپ لوگوں کو آ گئی سمجھ. اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. تو اگر ہم لوگ امیون سسٹم کی بات کریں, امیون سسٹم ایک ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے جو کہ کسی بھی اینیمل کو پروٹیکٹ کرتا ہے, کسی بھی جانور کو, کسی بھی مائکرو آرگنزم کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے انویڈنگ پیتھوجینک مائکرو آرگنزم سے اور کینسر سے, یعنی کہ کچھ جو نقصان دہ ہارمفل جو سیل ہوتے ہیں ان سے, اور مائکرو آرگنزمس کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں, اور پیتھوجینک ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے اندر ڈیزیزز کاز کرتے ہیں. تو ایسے مائکرو آرگنزمس کو جو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا سسٹم, اس کو ہم لوگ امیون سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, امیون سسٹم کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے سیلز اور مالیکیولز کو یہ جنریٹ کرتا ہے. وہ جو سیلز اور مالیکیولز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی بھی فورن انویڈر آئے گا, جیسے بیکٹیریا ہے, وائرس ہے, جو آپ کے اوپر اٹیک کرے گا تو یہ اس کو ریکگنائز کریں گے اور اس کو جو ہے نا بالکل ایلیمینیٹ کر دیں گے, ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور مختلف قسم کے, یہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ کوئی اسپیسیفک انویڈر آئے گا تو تب مطلب کسی بھی قسم کا فورن انویڈر آئے گا تو یہ امیون سسٹم جو ہوتا ہے نا یہ سیلز اور مالیکیولز یہ بناتا ہے, اور وہ سیلز اور مالیکیولز ان کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ یہ تو باڈی کا اپنا سیل نہیں ہے, تو یہ اس کو پھر ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو امیون سسٹم ہے اگر ہم لوگ اس کی یہاں پہ بات کریں, اس کی بھی ایک یہاں پہ ڈائیگرام تھی, ایک منٹ میں آپ کو یہ بھی جو ہے نا اس ڈائیگرام کو میں آپ کو ایکسپلین کر کے دکھا دیتی ہوں, یہ والی جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ آپ لوگوں کا امیون سسٹم ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کے نوز کے اندر میوکس میمبرین ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کی نوز کو ویٹ رکھتی ہے. کوئی بھی کسی بھی قسم کا مائکرو آرگنزم یا کوئی ڈسٹ پارٹیکلز آپ کے نوز کے اندر انٹر ہوں گے تو وہ اس میوکس میمبرین کے اندر ہی چپک جاتے ہیں, آپ کے اندر جو ہے نا وہ پھر نہیں جاتے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ٹونسلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے گلے کے اندر پائے جاتے ہیں, وہ بھی آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں مائکرو آرگنزمس کے خلاف. لمفیٹک سسٹم ہوتا ہے. لمفیٹک سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لمفیٹک ویزلز ہوتی ہیں, یعنی کہ یہ وہ نالیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے باڈی کے سارے فلوئڈ کو نا فلٹر کرتی ہیں, جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے نا اس کو وہ الگ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے آپ لوگ اسکن دیکھیں, اسکن بھی آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, آپ کی تلی وہ بھی پروٹیکٹ کرتی ہے. بون میرو جو ہوتا ہے, بون میرو وائٹ بلڈ سیل بناتا ہے, یعنی کہ وہ سیل ہوتے ہیں آپ کے خون کے اندر جو کہ بیماریوں کے خلاف لڑتے ہیں. ٹھیک ہے, لمف نوڈز یعنی کہ آپ لوگوں کی جو باڈی میں جو ویسٹ پارٹیکل جتنا بھی ہوتا ہے نا فلوئڈ کے اندر, یعنی کہ جتنا بھی لیکوڈ مٹیریل ہوتا ہے نا آپ کی باڈی کا, اس کے اندر سے ویسٹ پارٹیکلز کو جب لمفیٹک سسٹم فلٹر کر لیتا ہے تو وہ ویسٹ پارٹیکل ان نوڈز کے اندر سٹور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ لمف نوڈز بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ والے جو ہے نا مختلف قسم کے آپ کے اندر یہ امیون سسٹمز پائے جاتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پروٹیکٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں. امیون رسپانس کی اگر ہم لوگ بات کریں, یعنی کہ امیون سسٹم جو سارا ہے یہ کام کیسے کرے گا, کس طرح سے رسپانس کرے گا. دو طرح کے یہ رسپانس کرتا ہے, ایک ہوتا ہے ریکگنائشن اور ایک ہوتا ہے رسپانس. سب سے پہلے ہم لوگ ریکگنائشن کے بارے میں بات کرتی ہیں. امیون ریکگنائشن بہت ہی زیادہ یہ اسپیسیفک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہوتا ہے نا وہ کیمیکلز کے درمیان وہ ڈفرینسز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, ریکگنائز کر لیتے ہیں, یعنی کہ ہماری باڈی کے اندر ہر وقت کیمیکلز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے سیل ہوتے ہیں, تو ہمارے امیون سسٹم کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ جو کیمیکل اس کو ڈفرینٹ لگے گا, ٹھیک ہے, اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیمیکل جو ہے نا یہ باڈی کا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ باہر سے کوئی اور پیتھوجن آیا ہے, اس نے یہ والا کیمیکل یہاں پہ آ کے ریلیز کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو ریکگنائز کر لے گا, کچھ ایسے کیمیکل ڈفرینسز کو ریکگنائز کر لیتا ہے, اور اسی کے تھرو وہ ڈسٹنگوش کرتا ہے کہ کون سا پیتھوجن باڈی کا, یعنی کہ یہ جو فورن پیتھوجن ہے نا وہ ہماری باڈی کے اندر کہیں سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ امیون سسٹم یہ تو ریکگنائز کرے گا. اس کے بعد ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی ایبلٹی ہوتی ہے کہ فورن مالیکیولز کے اندر, یعنی کہ باہر سے اگر کوئی مالیکیولز ہمارے باڈی میں آئیں گے ان میں اور ہماری باڈی کے اپنے جو بھی سیلز اور پروٹینز ہوتے ہیں ان میں یہ ڈفرینس رکھتا ہے, ڈسکریمنیٹ کرتا ہے, تفریق اور تمیز رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باہر کے جو جتنے بھی مائکرو آرگنزمز ہماری باڈی کے اندر آئیں گے اس کو یہ ریکگنائز کرتا ہے, پہچانتا ہے. پھر امیون سسٹم کیا کرتا ہے, مختلف قسم کے سیلز اور مالیکیولز کو بناتا ہے
اور تاکہ جو باہر سے جو فورن آرگنزم آیا ہے اس کے خلاف لڑا جا سکے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اس کا جو سیل اور مالیکیولز بنانا رسپانس کے لیے مالیکیولز اور سیلز بنانا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں افیکٹر رسپانس. ٹھیک ہے, اور یہ اسی لیے یہ افیکٹو رسپانس ہوتا ہے تاکہ جو بھی آرگنزم باہر سے آیا ہے اس کو ختم کیا جا سکے, اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے تاکہ وہ ہماری باڈی کو افیکٹ نہ کر سکے. اس طریقے سے ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر یہ بھی ایبلٹی ہوتی ہے کہ جو شروع میں پہلے وہ ریکگنائز کرتا ہے, ریکگنائزیشن کے ایونٹ کو پھر وہ مختلف قسم کے افیکٹو رسپانسز میں کنورٹ کرتا ہے. یعنی کہ افیکٹو رسپانسز مطلب سیلز اور مالیکیولز وغیرہ بنانا. ٹھیک ہے, اور ایچ یونیکلی سوٹیڈ فار ایلیمینیٹنگ اے پرٹیکولر ٹائپ آف پیتھوجن. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پیتھوجن آئے گا تو سب کے لیے ایک ہی طرح کا افیکٹو رسپانس بنائے گا, ایسا نہیں ہوتا. مختلف اینٹیجنس کے لیے ہمارا امیون سسٹم مختلف قسم کی اینٹی باڈیز بناتا ہے. ہر اسپیسیفک پیتھوجن, ہر اسپیسیفک اینٹیجن کے لیے اسپیسیفک ہی مالیکیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ آگے چلیں تو ایک اور بھی چیز ہمارے امیون سسٹم کے اندر پائی جاتی ہے کہ لیٹر ایکسپوجر ٹو دا سیم فورن آرگنزمز انڈیوسز اے میموری رسپانس. یعنی کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہوتا ہے, اس نے پہلے ریکگنائزیشن کیا, پھر اس نے رسپانس دیا, یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ پیتھوجن کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے امیون سسٹم کے اندر ایک میموری رسپانس رہ جاتا ہے. میموری رسپانس ہوتا ہے کہ ہمارے امیون سسٹم کے اندر ایک میموری فٹ ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں قسم کا جو اسپیسیفک فورن آرگنزم تھا اس کو ہم نے ختم کیا تھا. ٹھیک ہے, اگر وہی سیم فورن آرگنزم اگر بعد میں دوبارہ آپ کی باڈی کے اندر آئے گا تو آپ کی امیون سسٹم کو چیز یاد ہوگی. ٹھیک ہے, کہ یہ فورن آرگنزم, یہ تو پیتھوجن ہے, اس کو میں نے پہلے کل کیا تھا. تو وہ کیا کریں گے کہ فوراً سے جلدی سے امیون ریئیکشن کروائے گا اور فوراً سے ہی پیتھوجن کو ختم کر دے گا. اس طرح سے آپ لوگ جو ہے نا وہ ڈیزیز سے, آپ لوگ بیماری سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ لوگوں کو کوئی بیماری, بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے نا, کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی میں جب ایک دفعہ وہ لگ جاتی ہیں تو آپ کو وہ دوبارہ نہیں لگتی. یہ مختلف قسم کی, جیسے ایک خسرہ ہوتا ہے آئی تھنک سو, اور اس طرح کی جو بیماری ہوتی ہے نا, یہ زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں ایک ہی دفعہ؟ کیونکہ جب دوسری دفعہ جو مائکرو آرگنزم, جو بیکٹیریا وہ ڈیزیز کاز کرواتے ہیں نا, ان کے خلاف جو آپ کی باڈی کے اندر اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں وہ ہمیشہ لائف ٹائم رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اور دوبارہ اگر اسی طرح کا کوئی اگر مائکرو آرگنزم آئے گا تو وہ ڈیزیز آپ کی باڈی میں کریٹ ہونے سے پہلے ہی آپ کا جو امیون سسٹم کی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اس کو ختم کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں امیونولوجی. یعنی کہ وہ ڈسپلن جو ہے نا امیونولوجی کا, یہ اس آبزرویشن سے نکلا ہے کہ انڈیویجول جو بھی کوئی بھی انسان جب کسی ایک انفیکشیس ڈیزیز سے ریکور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس ڈیزیز سے پروٹیکٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس ڈیزیز کے خلاف اس کے اندر جو اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں وہ تھرو آؤٹ دا لائف آ کے اس کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے جو ہے نا ورڈ امیون سسٹم کا نکلا تھا. یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہوتا ہے امیونس, اس کا مطلب ہوتا ہے ایگزیمپٹ. جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ کوئی بیماری ہو جائے تو وہ نہیں لگے گی, ایگزیمپٹ ہو جائے گی آپ کی باڈی کے اندر سے. تو لیٹن ورڈ امیونس یعنی کہ جس کا مطلب ہوتا ہے ایگزیمپٹ, اس سے نکلا ہے, اور یہیں سے ہم نے انگلش کا لفظ بنایا امیونٹی. اس کا مطلب ہوتا ہے انفیکشیس ڈیزیزز کے خلاف جو پروٹیکشن کی اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں امیونٹی. ٹھیک ہے, تو اوور آل یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ریکگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے, افیکٹر رسپانس میں کیا ہوتا ہے, اور میموری رسپانس جب ہو جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے لحاظ سے بہت انپورٹنٹ ہے. لیٹن ورڈ جو ہوتا ہے امیونس میننگ ایگزیمپٹ, یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حوالے سے. باقی جو آپ لوگوں کا یہ جو امیون رسپانس اور یہ جو امیون سسٹم ہے نا, یہ آپ لوگوں کے شوق کے حوالے سے بہت انپورٹنٹ ہے. اور یہ جو امیون رسپانس جو ہوتا ہے نا, یہ کیسے کرتا ہے, یہ آپ لوگوں کے لانگ کے حساب سے بہت انپورٹنٹ ہے. یہ سارے کے سارا پروسیجر آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں, تو آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹاپک نمبر 59 کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں. ہم لوگ اب پڑھیں گے انیٹ امیونٹی. انیٹ امیونٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے یہ امیون سسٹم کا لیس اسپیسیفک ہوتا ہے. یہ ہم لوگ پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. لیس اسپیسیفک ہوتا ہے, فرسٹ لائن ڈیفینس میکانزم ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی انفیکشن آپ کی باڈی کے اندر جب پہلے آئے گا تو سب سے پہلے جو چیز اس کے خلاف لڑے گی وہ ہوتی ہے انیٹ امیونٹی. زیادہ تر جو انیٹ امیونٹی کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ انفیکشن سیٹ ہونے سے پہلے سے ہی وہاں پہ جو کمپوننٹس ہوتے ہیں نا وہ موجود ہوتے ہیں, اور کانسٹیٹیوٹ اے سیٹ آف ڈیزیز ریزسٹنس میکانزمس. یعنی کہ اس انیٹ امیونٹی کے اندر کچھ ایسے میکانزمس بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ڈیزیز کے کازز میں ریسسٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ڈیزیز آپ کی باڈی میں نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے, یہ اسپیسیفک نہیں ہوتے کسی پرٹیکولر پیتھوجن کے بارے میں کہ فلاں پیتھوجن ہوگا تو اس کے لیے کچھ اسپیسیفک الگ ہوگا, یہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ سیلولر اور مختلف قسم کے مالیکولر کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ مالیکیولز کی مختلف کلاسز کو ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ کون سے مالیکیولز کو کس پیتھوجن نے جو ہے نا وہ افیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور مالیکیولز کو جو ہے نا وہ پھر ریکگنائز کر لیتے ہیں, ان کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے. اچھا, یہ جو انیٹ امیونٹی ہوتی ہے یہ کون سی ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کی باڈی کے اندر فیگوسائٹک سیلز پائے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد فیگوسائٹک سیلز ہوتے ہیں جیسے میکروفیجز ہو گئے, اس کے بعد نیوٹروفلس. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ بھی یہ امیونٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کے جو ہے نا باڈی کے اندر موجود ہوتی ہے, جب کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے خلاف لڑتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مختلف قسم کے آپ کے جو بیریئرز ہوتے ہیں جیسے اسکن وغیرہ کی بھی بیریئر کی طرح کام کرتا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو ویرائٹی ہوتی ہے اینٹی مائکروبیل کمپاؤنڈس کی, یعنی کہ مائکروبس کے خلاف, مائکرو آرگنزمس کے خلاف جو کمپاؤنڈس بنتے ہیں جو کہ جو ہے نا وہ ہوسٹ کے اندر یعنی کہ انسان کے اندر بن جاتے ہیں, وہ بھی ایک طرح سے وہ کام کرتے ہیں ایز اے انیٹ امیونٹی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کنٹراسٹ ٹو بلڈ ری ایکٹیویٹی آف دا انیٹ امیون سسٹم, یعنی کہ انیٹ امیون سسٹم جو ہوتا ہے نا, یہ سارے اسپیشیز جتنے بھی اسپیشیز ہوگے ان سب کے اندر ایک جیسا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان سب کے اندر یونیفارم پایا جاتا ہے, ایک جیسا پایا جاتا ہے. اس کے برعکس ایک ہوتی ہے اڈیپٹیو امیونٹی. اڈیپٹیو امیونٹی جو ہوتی ہے یہ آپ نے اس بات کا یہاں پہ اپنے ڈفرینسز اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ یہ ویسے یہ والی جو ہوتی ہے نا انیٹ امیونٹی وہ لیس اسپیسیفک ہوتی ہے, لیکن اڈیپٹیو کمیونٹی یہ ہے کہ یہ اسپیسیفک ہوتی ہے اور یہ تب تک نہیں انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی جب تک باہر کا کوئی آرگنزم اینٹیجینک چیلنج نہ دے. یعنی کہ کوئی اینٹیجن جب آپ کے باڈی کے اندر آئے گی, کوئی انویڈر جو ہے یا کوئی وائرس یا کوئی بیکٹیریا آپ کے اندر ڈیزیز کاز کرنے کے لیے آئے گا, یہ تبھی جو ہے نا یہ وجود میں آئے گی. ٹھیک ہے. باقی جو انیٹ امیونٹی ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی آپ کے اندر پائی جاتی ہے, وہ تو ہم لوگوں نے پہلے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. اڈیپٹیو امیونٹی امیون رسپانس میں یہ ہے کہ کچھ ٹائم اس کو چاہیے ہوتا ہے. مطلب انیٹ امیونٹی تو ہوتی ہے نا کہ فرسٹ لائن ڈیفینس ہوتی ہے, یعنی کہ سب سے پہلے جو آپ کا باڈی کا جو ڈیفینس ہوتا ہے کسی بھی جب بھی کوئی پیتھوجن آپ کی باڈی میں آتا ہے تو وہ ہوتی ہے انیٹ امیونٹی. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی میں پیتھوجن آ جائے گا, ہوسٹ کے اندر وہ ایکسپوز ہو جائے گا, اس کے بعد جا کے کہیں اڈیپٹیو امیونٹی سٹارٹ ہوگی. زیادہ تر جو مائکرو آرگنزمس ہوتے ہیں جب وہ کسی بھی ہیلدی انڈیویجول کے اندر جاتے ہیں تو ریڈیلی کلیئرڈ ود ان فیو ڈیز بائی ڈیفینس میکانزمس آف دا انیٹ سسٹم بفور دے ایکٹیویٹ دا اڈیپٹیو امیون سسٹم. تو جب بھی کوئی بھی جو ہیلدی انسان کے اندر جب کوئی نئے مائکرو آرگنزمس کوئی ڈیزیز کاز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ دنوں کے اندر ہمارا جو انیٹ سسٹم ہوتا ہے وہ خود ہی ان کو ریموو کر دیتا ہے اڈیپٹیو امیون سسٹم کے ایکٹیویٹ ہونے سے پہلے ہی. ٹھیک ہے. اڈیپٹیو امیون سسٹم کے اندر یہ بھی یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اسپیسیفک قسم کے جو باہر کے مائکرو آرگنزمز اور جو مالیکیولز ہوتے ہیں جو فورن اینٹیجنز ہوتے ہیں ان کو ریکگنائز کرتا ہے اور پھر ان کو جو ہے نا وہ ایلیمینیٹ کرتا ہے, سلیکٹ کر کے پھر ان کو ایلیمینیٹ کرتا ہے. انیٹ امیون رسپانسز کے برعکس یہ جو ہے نا یہ ساری اسپیشیز میں سیم نہیں ہوتے. انیٹ امیون رسپانس سب میں سیم ہوتا ہے ساری اسپیشیز کے اندر, لیکن اڈیپٹیو امیون رسپانس جو ہے نا یہ سب کے اندر سیم نہیں ہوتا. اس کے بعد بٹ آر ریئیکشنز ٹو اسپیسیفک اینٹیجینک ریئیکشنز ٹو اسپیسیفک اینٹیجینک چیلنجز, یعنی کہ کوئی اسپیسیفک اینٹیجن آپ کی باڈی میں آئے گا تو اسپیسیفک قسم کے ہی کوئی ریئیکشنز جب آپ کی باڈی میں اسٹارٹ ہوں گے, دیٹ از اڈیپٹیو امیونٹی. تو یہ ہر اسپیشیز میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اڈیپٹیو امیونٹی جو ہوتی ہے اس کے 4 کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اینٹیجینک اسپیسیفسٹی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی اسپیسیفک اینٹیجن کے لیے اسپیسیفک ہی جو ہے نا وہ اڈیپٹیو امیونٹی ہوگی. اس کے علاوہ اس کے اندر ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ ایک ہی طرح کا اڈیپٹیو جو امیونٹی ہوتی ہے نا وہ سیم نہیں ہوتی, آپ کے اندر ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے اینٹیجنس کے لیے ڈفرینٹ ہوگی, اس لیے بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے. اس کے بعد امیونولوجیکل میموری, یعنی کہ اس کی بھی اپنی ایک امیونولوجیکل میموری ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کی باڈی کے اندر ڈیفینس میکانزم جو ہوتا ہے اس کے اندر اڈیپٹیو انیٹ جو رسپانس ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھتے ہیں اسپیسیفک قسم کے اینٹیجنس کو, اور فیوچر میں اگر وہی اینٹیجنس آئیں گے تو فوراً سے اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیلف یا نان سیلف ریکگنائزیشن, یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی یہ خود ہی جو ہے نا وہ ریکگنائز کر لیتے ہیں اینٹیجنس کو, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خود نہیں ریکگنائز کرتے بلکہ ہمارا جو انیٹ امیونٹی سسٹم ہوتا ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ان کو. اس کے بعد اینٹیجینک اسپیسیفسٹی جو ہوتی ہے امیون سسٹم کی, اینٹیجینک اسپیسیفسٹی یعنی کہ اسپیسیفک اینٹیجنس کے لیے اسپیسیفک امیون سسٹم ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری امیون سسٹم کے اندر یہ ایبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ مختلف قسم کے اینٹیجنس کے درمیان وہ ڈفرینسز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فرق رکھتے ہیں مختلف قسم کے اینٹیجنس کے درمیان. اینٹی باڈیز ڈسٹنگوش کرتی ہیں پروٹین مالیکیولز کے بیسس پہ, یعنی کہ اینٹی باڈیز کیا کریں گی کہ وہ یہ دیکھیں گی کہ ہر پروٹین مالیکیول کے اندر کوئی ایک نہ ایک امائنو ایسڈ جو ہے نا وہ اگر ڈفرینٹ ہوگا تو بھی یہ ڈسٹنگوش کر لیتی ہیں کہ ہاں یہ والا جو ہے نا اس کے اندر امائنو ایسڈ ڈفرینٹ ہے تو یہ پیتھوجن ہے تو ہم نے اس کو کل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ایون کہ جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ ڈسٹنگوش کر لیتی ہیں 2 پروٹین مالیکیولز کے درمیان جن کا آپس میں سنگل امائنو ایسڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ ٹاپک نمبر 60 پہ چلتے ہیں. تو امیون سسٹم ہوتا کیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا اور وہاں پہ الیبوریٹ کر کے ہمیں بتائیں گے.
आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ये बिल्कुल एक कम्प्लेक्स नेटवर्क होता है सेल्स का, टिश्यूज का और ऑर्गन्स का, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन जो बीमारियों के खिलाफ लड़ेगा उसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहेंगे। ये सारे मिलके इन्फेक्शन के खिलाफ और डिजीजेस के खिलाफ जो है वो लड़ते हैं, फाइट करते हैं। लेकिन जब भी कोई भी जरासीम जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, आपकी बॉडी के ऊपर जब अटैक करेगा, आपकी बॉडी के अंदर आएगा, वहां पे वो खुद को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन की वजह से फिर बीमारी होगी और आप बीमार हो जाएंगे। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट रखता है और इन जर्म्स के खिलाफ लड़ता है। इम्यून सिस्टम के अगर हम लोग पार्ट्स की बात करें तो इम्यून सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। एक तो होती है आपकी स्किन। आपकी स्किन जो होती है ना वो हेल्प करती है आप लोगों की बॉडी को कि जर्म्स जो है ना आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। स्किन को तो नहीं ना वो क्रॉस करके आ सकते। तो एक तो स्किन है जो कि आप लोगों को हेल्प आउट करती है जर्म्स से फ्रॉम गेटिंग इनटू द बॉडी। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन्स का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं और कुछ बॉडी कैविटीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक लाइनिंग होती है और वो जो है ना वो मोइस्ट किस्म की लाइनिंग होती है, गीली गीली सी ना एक लाइनिंग होती है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं वो जो होती है ना म्यूकस मेम्ब्रेन, हम लोग उसको बोलते हैं। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना ये म्यूकस प्रोड्यूस करती है, यानी कि गीला गीला सा मादा जो है ना मैटर ये प्रोड्यूस करती हैं और भी मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये जो म्यूकस और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या करते हैं कि जर्म्स कोई भी अगर बाहर से आएंगे तो वो इन म्यूकस के अंदर ही फंस जाएंगे, उसको ट्रैप कर लेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम एक और पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं जो कि जर्म्स के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स और टिश्यूज पाए जाते हैं लिम्फ सिस्टम के, यानी कि थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स होती हैं, बोन मैरो, ये सारी चीजें जो होती हैं ना ये आप लोगों की इम्यून सिस्टम में कंट्रीब्यूट करती हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं, उनको स्टोर करना, उनको कैरी करना, उनको लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह, ये सारी की सारी जो है ना ये काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर भी चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग आके देखते हैं कि हाउ डज इम्यून सिस्टम वर्क। आपका जो इम्यून सिस्टम है ना ये मेनली काम कैसे करता है। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है आप लोगों की बॉडी को डिफेंड करता है, प्रोटेक्ट करता है जब भी वो कोई ऐसा सब्सटेंस देख लेगा जो कि आपको जो आपकी बॉडी को हार्मफुल लगेगा, ठीक है। यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को कोई भी चीज बाहर की कोई भी चीज जो उसको हार्मफुल लगेगी उसके खिलाफ ये लड़ेगा। तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजेंस कहते हैं, ठीक है। कोई जर्म भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरसेस हो सकते हैं, कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं, टॉक्सिन, जहरीले मादे, कुछ ऐसा ये चीजें भी हो सकती हैं। यानी कि हर वो चीज जो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगी, जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, दैट इज अ एंटीजन, ठीक है। और उसके अलावा ये सेल भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो आपको आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं, जैसे कैंसर सेल्स होते हैं, या धूप की वजह से आपकी अगर जिल्द जो है ना वो जल जाए तो वो भी आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो ये जो होते हैं ना डैमेजेस वगैरह होते हैं ये भी एंटीजेंस में ही आते हैं। जब आपका इम्यून सिस्टम इन एंटीजेंस को पहचान लेता है तो ये उनके ऊपर अटैक करता है। तो ये जो अटैक करने का प्रोसेस होता है हम लोग इसको क्या कहते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स का एक पार्ट ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ये एक प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटीजेंस को अटैक करने के लिए, उनको वीक करने के लिए और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करते हैं। आपकी बॉडी जो है ना वो एंटीबॉडीज के अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के सेल्स बनाती है जो कि एंटीजेंस के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो उस एंटीजन को याद कर लेता है, ठीक है। वही एंटीजन अगर वो दोबारा कभी देखेगा फौरन से उसको पहचान लेगा और फौरन से अपनी जो एंटीबॉडीज होंगी उस एंटीजन से रिलेटेड वो वाली सेंड करेगा और फौरन से उसको जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ये इतनी जल्दी उसको कर लेगा कि आप फिर बीमार भी नहीं पड़ते। और ये जो प्रोटेक्शन होती है ना बीमारियों के खिलाफ इसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। अगर हम लोग इम्यूनिटी की टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो 3 तरह की टाइप्स होती हैं इम्यूनिटी की। एक होती है इननेट इम्यूनिटी, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब आप लोग पैदा होते हैं तो ये तब ही ये वाली इम्यूनिटी आपके अंदर पाई जाती है, ठीक है। आप लोगों की बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं जैसे मुख्तलिफ बैरियर, जैसे स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, ये नेचुरल आप जब पैदा होते हैं आपके साथ ही पाए जाते हैं। तो ये इननेट इम्यूनिटी में फॉल करेंगे। ये क्या करते हैं कि ये हेल्प आउट करते हैं कि कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस आपकी बॉडी के अंदर एंटर ना हो सकें और इसमें कुछ केमिकल्स और कुछ सेल्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि फॉरेन सब्सटेंसेस को अटैक करते हैं। तो ये सारे इननेट इम्यूनिटी में आ जाते हैं जो कि नेचुरली आपके अंदर पाए जाते हैं। इवन के जब कोई बीमारी या जब कोई एंटीजन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस ना भी हो तब भी पहले से ये मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी को आप लोग अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। जब भी ये आपके अंदर डेवलप होती है जब आपको इन्फेक्शन होगा, ठीक है, या आपको वैक्सीन लगाई जाएगी।
جب آپ کو ویکسین لگائی جائے گی کسی فورن سبسٹانس کے خلاف یا آپ کو انفیکشن ہوگا تو تب یہ والی جو امیونٹی بنتی ہے یہ ہوتی ہے ایکٹیو امیونٹی. ایکٹیو امیونٹی زیادہ لمبے عرصے تک چلتی ہے. بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں جن کے لیے تو یہ جو ہے نا لانگ لائف کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کو پہلے یہ بتا بھی چکی ہوں, یعنی کہ وہ امیونٹی جو کہ اینٹیجنس یا ویکسین کے انٹروڈیوس ہونے کے بعد ایکٹیو ہوگی تو وہ کیا ہوگی, ہماری ایکٹیو یا اڈیپٹیو امیونٹی. اس کے بعد ایک ہوتی ہے پیسو امیونٹی. پیسو امیونٹی ہوتی ہے کہ اس میں بھی آپ کی مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے ویسے ہی کسی بھی مطلب یہ وہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ لوگ اینٹی باڈیز ریسیو کرتے ہیں, کسی بھی ڈیزیز کے خلاف جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں نا وہ آپ کو ملتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی کے اندر نہیں بنتی. ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ اینٹی باڈی جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اینٹی باڈیز جب بھی بنتی ہیں تو وہ تب بھی بنے گی جب کوئی اینٹیجن آپ کی باڈی دیکھے گی تو اس کے پھر مقابلے میں اینٹی باڈیز بنے گی. ٹھیک ہے, کوئی ڈیزیز ہوگی تو تب اینٹی باڈیز بنے گی. لیکن پیسو امیونٹی میں یہ ہوتا ہے کوئی ڈیزیز اگر آپ لوگ جو ہے نا وہ ڈیزیز ریسیو نہیں بھی کریں گے تب بھی جو ہے نا یہ ہوگی, یعنی کہ انسٹیڈ آف میکنگ دیم یور اون امیون سسٹم, یعنی کہ آپ کا امیون سسٹم ایکٹیو اینٹی باڈیز تو ویسے ہوتی ہے نا کہ اینٹیجن آئے گی تو تب اینٹی باڈی بنے گی. اس میں تو لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اینٹی باڈیز خود آپ کے اندر انٹروڈیوس کروائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں ان کو اپنی مدر کی طرف سے اینٹی باڈیز ملیں گی, اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر پیسو امیونٹی ہوتی ہے بلڈ پروڈکٹس کے تھرو, یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ان کو کسی دوسرے بندے کا بلڈ لگا اور ان کے بلڈ میں آلریڈی اینٹی باڈیز پریزنٹ تھیں تو بھی آپ کی جو ہے نا وہ بلڈ کے اندر اینٹی باڈیز آ جائیں گی. ٹھیک ہے, مینلی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی یعنی کہ یہاں پہ اپنا ڈفرینس ایسے رکھنا ہے کہ وہ امیون سسٹم جس میں اینٹی باڈیز نہیں بنتی, نیچرل ایک فرسٹ لائن ڈیفینس ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے انیٹ امیونٹی. ٹھیک ہے, جن کے اندر اینٹی باڈیز بنتی ہیں یا جن کے اندر اینٹی باڈیز کا بننا ضروری ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں دو. وہ ہوتی ہے ایکٹیو امیونٹی بھی ہو جاتی ہے اور جس کو ہم لوگ, اور ایک ہوتی ہے پیسو امیونٹی. ایکٹیو امیونٹی وہ ہوتی ہے جس میں جب آپ کو یا انفیکشن ہوگا تب اینٹی باڈیز بنے گی یا ویکسین جب آپ کو لگے گی تب آپ کو جو ہے نا وہ اینٹی باڈیز آپ کے اندر بنے گی. ٹھیک ہے, جو پیسو امیونٹی ہوتی ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اینٹی باڈیز آپ کی باڈی میں نہ بنے گی نہ ہی آپ لوگ ویکسین لگوائیں گے, بلکہ یہ یا تو آپ کو مدر سے ملے گی یا پھر کچھ لوگ ایسے بندے کا آپ نے بلڈ لگوایا جس کے اندر اینٹی باڈیز موجود ہیں تو وہاں سے آپ کو یہ والی امیونٹی. اچھا, یہ وہ امیونٹی ہوتی ہے جو پیسو امیونٹی ہوتی ہے نا, یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی امیونٹی مل جاتی ہے کسی بھی ڈیزیز کے خلاف, لیکن یہ ہے کہ کچھ ہفتوں تک رہے گی, کچھ مہینوں تک رہے گی, اس کے بعد یہ ڈسکارڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو کوئی بیماری لگی, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو انفیکشن جو ہے نا وہ کوئی انجیکشن لگا دیتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے نہیں یہ امیونٹی آپ لوگوں کے بلڈ میں رہتی, کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اوور آل یہ ٹائپس آف امیونٹی آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے آنی چاہیے. دس از ویری انپورٹنٹ فار شارٹ کوسچنس ایز ویل ایز فار لانگ کوسچنس. ہاؤ ڈز امیون سسٹم ورک, یہ آپ لوگوں کے لانگ کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. امیون سسٹم میں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں یہ آپ لوگ اس کے جب نیمز یاد کر لیں گے نا تو آگے اس کی یہ جو ایکسپلینیشنس ہیں یہ آپ لوگوں کو آسانی سے یاد رہیں گی. ٹھیک ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں تھا, انٹرسٹنگ چیپٹر یہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ آگے جو ہے وہ مڈ ٹرم کا ہمارے لاسٹ ایک اور لیکچر آئے گا جس میں ٹاپک نمبر 61 سے لے کے 64 تک کور کروائے جائیں گے اور آپ لوگوں کا جو مڈ ٹرم کا سلیبس ہے وہ سارا ہو جائے گا کمپلیٹ. ٹھیک ہے, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.